अफसोसनाक जिसकी हम सबको तकलीफ़ थी और है और होनी चाहिए। हम भी बेटियों वाले हैं और बेटियां सबकी अहम होती हैं। उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनकी प्राइवेसी हम सब पर लाजिम है। मेरे इल्म में जब आया कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि अपने एम्बेसडर को और अपने सीनियर डिप्लोमेट्स को वो रिकॉल कर रहे हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं फिल फौर उनके वज़ीर ख़ारजा से रब्ता करूं और उन्हें मुत्तला करूं कि हक़ाइक़ क्या हैं। मैंने कल उनसे रब्ता किया और आज सुबह 10 बजे हमारी कॉल तय हुई और 10 बजे मैंने उनसे बात की। मैंने उन्हें बताया इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसके बारे में मैंने उन्हें आगाह किया। जो हमने इक़दामात उठाए हैं मैंने उनसे शेयर किए। मैंने उनको ये तसल्ली दी कि हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करने का इरादा रखती है। हमने कुछ पोशीदा नहीं रखना, हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है और हम जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो ऑनगोइंग है, जो हो रही है, जो उसकी कंक्लूजन होगी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। हम आपसे मीडिया से सबसे शेयर करना चाहेंगे क्योंकि हमने कुछ पोशीदा रखने का हमारा कोई इरादा नहीं। मैंने उनको ये भी बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़ाती तौर पर इसका नोटिस भी दिया है और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को वो ओवरसी कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये मामला किस नौइयत का है और कितना हसास है। I assured him of our full cooperation. आपके इल्म में ये भी होगा या मैं आपकी खिदमत अर्ज़ कर दूं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम हक़ाइक़ उनके सामने रखें, दुनिया के सामने रखें और जो इसमें मुजरिम हैं उन्हें बेनकाब करें। न सिर्फ उन्हें बेनकाब करें, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाए और जो ज़िम्मेदारान हैं वो करार वाक़ियों को सज़ा मिले। फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहब ने उनके एम्बेसडर को, जिनकी साहिबजादी हैं, उनको दफ्तर ख़ारजा में दावत दी और हुकूमत पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह किया और उन्हें पूरी तसल्ली दी, मुकम्मल ताउन की तसल्ली दी। ये भी कहा कि हमें आपकी सिक्योरिटी का पूरा एहसास है। सिक्योरिटी पहले भी मुनासिब थी लेकिन इस वाक़े के बाद हमने फ़ैसला किया है कि हम उसको फर्दर बीफ अप कर रहे हैं और हमने की है। न सिर्फ उनकी एम्बेसी की बल्कि जितने उनके काउंसलेट्स हैं, चाहे कराची में है, पेशावर में है या क्वेटा में है, हमने उन सब की सिक्योरिटी को बीफ अप भी किया है। देखिए, हमारी अपनी कदरें हैं अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की। हमारा कल्चर, हमारा माहौल, हमारा दीन, हमारी वैल्यूज़ मिलती जुलती हैं और वो हमारी वैल्यूज़ का एहतराम करते हैं, हमने उनकी वैल्यूज़ का एहतराम करना है। और ये हम बिल्कुल चाहेंगे कि जो कि प्राइवेसी है, जो आदाब हैं, उनके अंदर रहते हुए हम आगे बढ़ें। हमने जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिसकी तफसीलात अभी आपसे IG इस्लामाबाद भी शेयर करेंगे, कल रात उनसे हमने एक नोट वबाल भी शेयर किया और उसमें हमने कुछ उनसे तकाज़े किए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी हैं। हमें उनका ताउन दरकार होगा। उसकी तफसीलात में मैं इस वक्त जाना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वो नोट वबाल
ان سے ہم نے شیئر بھی کیا ہے. اور آج حنیف اتمر صاحب سے, وزیر خارجہ سے, جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ نوٹ موبائل میں نے دیکھ لیا ہے اور ایمبیسڈر صاحب نے مجھ سے شیئر کیا ہے. میں نے حنیف اتمر صاحب سے یہ گزارش کی کہ میری رائے میں وہ جو ان کا فیصلہ ہے اپنے ایمبیسڈر کو اور سینئر ڈپلومیٹس کو ریکال کرنے کا, اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. اور وہ نظر ثانی ہم دونوں کے مفاد میں ہے. ہمارے تعلقات کی جو اہمیت ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں. جو ہماری قانونی ذمہ داریاں ہیں, جو ہماری سفارتی آداب اور ذمہ داریاں ہیں, ہم ان سے پوری طرح واقف ہیں اور پوری طرح انشاءاللہ ان سے تعاون کریں گے. ہم افغانستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کے لیول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, خاص طور پر ان حالات میں جہاں کہ ایک پیس پروسیس جو ہے اس کا ایک نشست ہو رہی ہے دوحہ میں. آپ کے علم میں ہے نشست جاری ہے. آج بھی ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد تشریف لائے تھے وزیر اعظم سے, ان نے کال کی تھی, میں اس میں موجود تھا, اور پاکستان کا نقطہ نظر ہم نے پورا ان کی خدمت میں پیش کیا. مجھے ان نے اشور کیا حنیف اتمر صاحب نے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں, جس کا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور انہوں نے, وزیر اعظم نے جس سنجیدگی سے اس مسئلے کا نوٹس لیا ہے اس پہ انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. دفتر خارجہ نے جو اب تک کے اقدامات اٹھائے ہیں اس پر مجھے مطمئن دکھائی دیے, انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہم اپنی ایک ٹیم بھی اسلام آباد بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا شوق سے آپ تشریف لائیے, اور وہ ٹیم آئے, اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹیم کو بھیج کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے. ہمیں کہا شوق سے آئیے, اور انشاءاللہ ہم اس ٹیم کے ساتھ بھی مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوائنٹلی وی شوڈ موو فارورڈ آن دس کیس, جس کا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پر. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گا کچھ تفصیلات یہ آپ سے شیئر کر دیں گے. جی آئی جی صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں 3 سے 5 منٹ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن ہوئی وہ کس سٹیج پہ ہے, اور کیا ایفرٹس کی گئیں اور کیا ریزلٹس ملے. جیسے وزیر خارجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ یہ بہت سینسٹیو, بہت امپورٹنٹ کیس ہے, اور اس طرح کا ایک وقوع رپورٹ ہونا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم اس کو ورک آؤٹ کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹوٹلی بلائنڈ کیس تھا. ایک رپورٹ ہوئی, اس کے بعد ہمیں کوئی فیکٹس فگرس, کوئی روٹ, کوئی ٹیکسی یوز ہوئی, کوئی آئیڈیا نہیں تھا کون سی ٹیکسی یوز ہوئی, کہاں گئے, ڈرائیور کون تھا, کیا ہوا, نو کلیو, نو آئیڈیا. اس لیے اسلام آباد پولیس نے اپنے سارے ریسورسز لگائے. ہم نے 5 ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز بنائی. کوئی ٹیکنیکل انالیسز میں گیا, کوئی ہیومن انٹیلیجنس کے انالیسز میں گیا. ایک ٹیم ریڈز اور آپریشنز کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوئی کہ جدھر جدھر سے انفارمیشن ملتی تھی وہ ٹیم ادھر جاتی تھی. ڈیٹا انالیسز, جو سارا ڈیٹا آ رہا تھا, اور اس میں ہمیں بھرپور سپورٹ کی ہماری باقی ایجنسیز کی, سب مل کے کام کر رہے تھے. اس سارے پروسیس میں خواتین و حضرات جو پچھلے کم و بیش 3 دنوں میں ہم کر رہے ہیں, ہم نے 300 سے زائد کیمراز کو اسکروٹینائز کیا, جس میں سیف سٹی کے کیمراز بھی ہیں اور جس میں پرائیویٹ کیمراز بھی ہیں. اس میں اسلام آباد کے کیمراز بھی ہیں, اس میں راول پنڈی کے کیمراز بھی ہیں. اس میں تقریباً ہم نے 700 گھنٹوں سے زائد کی ریکارڈنگ دیکھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا, تو جو لیڈ بنتی گئی
اگر یہاں پہ آپ ہیں تو آپ نے چاروں طرف دیکھنا ہے کہ کون سا روٹ یوز ہو سکتا ہے اور پھر اس میں کوئی ایک روٹ یوز ہوتا ہے. اس میں اب تک ہم نے 220 سے زائد لوگوں کو انٹرویو کیا اس پروسیس میں. اگر میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ اگر ایک گاڑی آتی ہے, ایک نمبر فلیش ہوتا ہے, نمبر ہمیں ملتا ہے, تو وہ گاڑی کس کی ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کسی اور کی ہوتی ہے اور چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے, اور اس میں 4 اونرز درمیان میں آتے ہیں. تو وہ ٹیمز راؤنڈ دا کلاک لگی ہوئی تھی کہ اگر ایک گاڑی ملتی ہے تو اس کی رجسٹریشن کس کی ہے, وہ کدھر رہتا ہے, اس کے پاس پہنچنا, پھر اس نے کس کو بیچی ہے. ایک گاڑی ایسی بھی ملی ہمیں کہ جس میں 5 اونرز گاڑی کے تھے, وہ ایک ایک کر کے ہم جاتے گئے اور الٹیمیٹلی ہم ڈرائیور تک پہنچے. ہمارے اس وقت کوئی 350 سے زائد افسر اور جوان خواتین پولیس آفیسرز اس وقت کام کر رہے ہیں اس کیس پہ, اور پچھلے 3 دنوں سے کام کر رہے ہیں راؤنڈ دا کلاک. اس سب کا جو حاصل حصول ہے ابھی تک, جو نٹ شیل ہے, وہ یہ ہے کہ اس لائن پہلے سے ہم نکل کے تو ہم نے پورا وہ روٹ ڈٹرمن کر لیا ہے, ایگزیکٹلی ویریفائی کر لیا ہے کہ جو گھر سے نکل کے کمپلیننٹ گھر سے نکلتی ہیں تو پھر کہاں پہ جاتی ہیں, پھر کہاں پہ جاتی ہیں, پھر واپس گھر کیسے پہنچتی ہیں. میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو دوں گا کہ یہ نکلتی ہیں گھر سے تو پیدل نکلتی ہیں, پھر رانا مارکیٹ سے یہ ٹیکسی ہائر کرتی ہیں اور یہ جاتی ہیں کھڈا مارکیٹ, وہاں پہ یہ کوئی گفٹ خریدتی ہیں. اب ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ ٹیکسی اونر کون ہے, تو ہم نے اس میں 2 کام کیے. کچھ جگہوں پہ ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی, کچھ جگہوں پہ ہم نے ریورس ٹریکنگ کی. مثلا یہاں سے ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی, ہم گھر کے پاس سے جتنے بھی CCTV کیمراز تھے وہ دیکھنے لگے, تو وہ ٹیکسی آئیڈینٹیفائی ہوئی, پھر ٹیکسی کی بیس پہ وہ ڈرائیور آئیڈینٹیفائی ہوا, پھر اس ٹیکسی کو لوکیٹ کیا گیا, پھر ڈرائیور کو انٹرویو کیا گیا. تو وہ اس نے کنفرم کیا کہ ہاں میں نے یہاں سے ان کو اٹھایا اور یہاں پہ میں لے گیا اور یہاں پہ میں نے ان کو ڈراپ کیا. یہ پہلی ٹیکسی. پھر دوسری ٹیکسی وہ ہے کہ جس میں وہ کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جاتی ہیں. اب یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو کمپلینٹ ہے ہمارے پاس ان کی سائن, اس میں ہے کہ وہ دوسری ٹیکسی میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب 5 منٹ گزر جاتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے, تو کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے اور وہ اسالٹ کرتا ہے. تو ہم نے وہ دوسری ٹیکسی ٹریس کی, اس میں بھی اگین جب وہ نمبر ٹریس ہو گیا, گاڑی ٹریس ہو گئی, تو اس میں بھی 3 اونرز انوالو تھے. وہ پہلے ایک اونر تک پہنچے, اس نے کہا جی میں نے تو بیچ دی, پھر دوسرے اونر تک پہنچے, اس نے کہا میں نے بیچ دی, پھر تیسرے اونر تک پہنچے, پھر الٹیمیٹلی وہ ڈرائیور ٹریس ہوا. تو وہ ڈرائیور ویریفائی کرتا ہے کہ میں نے ان کو کھڈا مارکیٹ سے اٹھایا اور میں ان کو راولپنڈی صدر لے گیا. اس نے ان سے 600 روپے چارج کیے, اور وہ ساری فوٹیجز جو کھڈا مارکیٹ سے نکل کے ایکسپریس وے فیض آباد آنورڈ صدر, وہ ساری CCTV ہمیں ملی. جس پوائنٹ پہ اس نے ڈراپ کیا ہماری ٹیم وہاں تک پہنچی, وہاں کی CCTV بھی مل گئی. اور اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک 8 کیمراز جو صدر کے تھے اس میں سے وہ ویریفائی ہو گئے. پھر ہم نے اس ڈرائیور کا جو اپنا موبائل تھا اس کو بھی ٹریک کیا, اور وہ ایگزیکٹ پوری ٹائموں پہ اس کی لوکیشن ادھر تک پہنچتی. نمبر 2. نمبر 3, پھر وہ ایک اور ٹیکسی ہائر کرتی ہیں کہ جو ٹیکسی وہ پنڈی صدر سے جاتی ہے وہ دامنے کو. اگین ہم ادھر سے کافی ساری چیزیں, کافی سارے کیمراز دیکھ رہے تھے, لیکن کیوں نہیں مل رہا تھا. تو فارچونیٹلی ایک جگہ پہ ہمیں اسپاٹ ہو گیا, اور یہ اسپاٹ ہوا دامنے کو والے کیمرہ میں. یہ بھی ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریورس ٹریک تھا. پنڈی میں 5-6 کیمراز جب دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی کیوں نہیں مل رہا تھا, تو ایک ٹیم ادھر کام کری تھی, ایک ٹیم نے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن دامنے کو تھے, دامنے کو سے ریکور تھے, تو دامنے کو والے کیمرے میں ٹریک کیا گیا اس ٹائم میں, اس میں. تو وہاں سے ہمیں کیوں ملا, وہ ٹیکسی بھی ٹریس ہوئی, وہ اونر بھی ٹریس ہوا, اور اس نے کنفرم کر دیا کہ میں نے پنڈی صدر سے ان کو اٹھایا اور میں نے 700 روپے کرایہ دیا اور میں نے اس ٹائم پہ ان کو
اسلام آباد میں ڈراپ کیا. پھر ایک چوتھی ٹیکسی بھی اس میں انوالو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ان کو دامنے کو سے اٹھاتا ہے اور F9 پارک ڈراپ کرتا ہے. اس کو کہتی ہیں کہ مجھے F9 پارک ڈراپ کرو, لیکن اس سے پہلے وہ F6 جاتی ہیں. وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں فون یوز کرنا ہے, تو اس نے پھر F6 اور وہ F6 کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس ہیں. گھر ان کا F7 میں ہے, F6 میں ایمبیسی بھی ہے, گھر ان کا F7 میں ہے. F6 آتی ہیں, فون ان کو نہیں ملتا, تو پھر اس کو کہتی ہیں کہ مجھے F9 ڈراپ کرو, تو وہ پھر الٹیمیٹلی ان کو F9 ڈراپ کرتا ہے. F9 میں جیسے وہ فون کرتی ہیں, جس سے لے کے وہ بندہ بھی انٹرویو ہو گیا ہے, اور وہاں سے وہ کسی سے موبائل لے کے ایمبیسی فون کرتی ہیں, اور وہاں سے ایمبیسی کا ایک اسٹاف آ کے تو ان کو گھر لے کے جاتا ہے. تو یہ پورا ٹریک جو ہے, یہ 3 دن کی جو محنت تھی ہماری ٹیم کی, وہ پورا ٹریک ہوم ٹو ہوم, وہ پورا ٹریک آئیڈینٹیفائی ہوا, ویریفائی ہوا, بوتھ ہیومن انٹیلیجنس اینڈ ٹیکنیکل انٹیلیجنس. وہ سارے ڈرائیورز ویریفائی کرتے ہیں, ان کا ٹیکنیکل ریکارڈ بھی ویریفائی کرتا ہے, اور سیف سٹی کے کیمراز اور کچھ پرائیویٹ کیمراز بھی جہاں پہ سیف سٹی کیمراز نہیں ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں. تو پورا وہ روٹ بن گیا ہے, پورا وہ ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس بھی اس کے ساتھ ہے. ان کی یہ جو کنٹینشن تھی کہ وہ جو پنڈی والا سین تھا کہ پنڈی اس میں نہیں تھا, تو پنڈی میں بھی ہم نے وہ سارے کیمراز بھی ٹریک کر لیے اور ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے, اور اب تقریباً ہماری انویسٹیگیشن پوری ہے. تو وہ جو ایک تاثر درمیان میں آیا تھا وہ ہمارے ایویڈنس کے مطابق وہ ثابت نہیں ہوتا, اور ہم نے منسٹری آف فارن افیئرس کو ریکویسٹ کیا, اور انہوں نے نوٹ گڑھوال بھی بھیجا ہے کہ ہمیں ان کی مزید اسسٹنس کی ضرورت ہے, کہ کچھ اگر چیزیں ایسی ہیں وچ نیڈ فردر کلیریفیکیشن, تو وہ ان کی اسسٹنس سے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایویڈنس دیکھ کے ہم اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن ہوا تو میں بات جی. میں اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وحید یوسف صاحب سے گزارش کروں گا, وہ بھی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میں تھوڑا سا اس کا زاویہ بڑھا کے برڈز آئی ویو لے کے آپ کو ایک صرف گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ اس قصے سے صرف اس قصے سے منسلک نہیں ہے, لیکن ہم بارہا بحیثیت حکومت اور ریاست یہ بات کرتے رہے کہ پاکستان ہائیبریڈ وارفیئر کا نشانہ بنا ہوا ہے. انفارمیشن وارفیئر کی ایک پورا جال ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. جب بھی موقع ملتا ہے یہ موقع بنا لیا جاتا ہے. EU ڈس انفو لیب آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی, پچھلے سال پورا, اور ہم نے نہیں, EU ڈس انفو لیب ایک ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن یورپین یونین کی, انہوں نے یہ سارا جال جو ہے وہ ایکسپوز کیا تھا کہ کس طرح, اور اس میں ہندوستان کا ظاہری بات ذکر تھا کہ کس طرح وہاں سے کتنی 100 ویب سائٹس اور فیک نیوز آؤٹ لیٹس اور وہ چل رہی تھی. آج میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ نیریٹو بلڈ ہوا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے. اور جب وہ یہ بات سامنے آتی ہے تو دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں خدا نخواستہ کیا ہو گیا, اور اس میں سے کتنے جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹس یا باٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اگر یہ سلائیڈ دیکھ سکیں ناظرین, آپ کی یہ پہلی سلائیڈ پہ صرف میں آپ کو ایک ٹائم لائن پہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں, مئی کے اخیر سے لے کے اب تک جولائی تک, یہ کچھ ہیش ٹیگز ہیں جو چلتے رہے ہیں. پاکستان لاسٹ ان لغمان, پاکستان اگینسٹ NSA, یہ جو افغان NSA نے بہت سی باتیں کی تھی, سینکشن پاکستان, نیور ایکسیپٹ ڈیورنڈ لائن, اینڈ پاکستان پراکسی وار. یہ وہ ہیش ٹیگز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ کوئی قیامت آ گئی ہے, کہ پاکستان کی کوئی پالیسی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. اور اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا, تسلسل دیکھیے, 27 مئی پھر 7 جون, اور پھر آلموسٹ ڈیلی یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سرے سے, اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں. آگے اگر میں آپ کو ایک اور یہ تھوڑا سی اس کی جھلک دکھاؤں کہ یہ اکاؤنٹس ہیں, یہ ہیش ٹیگ آپ دیکھ لیجئے کب شروع ہوئے, وہ تاریخ اسی سلائیڈ سے. آخری کالم بہت اہم ہے, 33%, 36%, 22%. آگے اگر دیکھیں تو 42%, 45%, تقریباً 40%. یہ باٹ ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ بیسکلی روبوٹ سے آپ ایک نیریٹو بنا کے
اور اس کو دنیا میں پھیلاتے جا رہے ہیں تاکہ تاثر یہ آئے کہ پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے، پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے، فلاں چیز ہے. یہ ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین کا حصہ ہے جو پاکستان کے خلاف مختلف محاذ کھلے ہوئے ہیں. میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ کس طرح یہ چیز چلتی ہے. اچھا، ایک اس میں دلچسپ بات ہے کہ وہی اکاؤنٹ جو فیک پروپیگنڈا پروموٹ کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں، وہی آئیڈینٹیکل اکاؤنٹس فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جب سے یہ واقعہ ہوا. ایگزیکٹ وہی اکاؤنٹ، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. اس میں وہی جب باٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہیش ٹیگ، جو ایکچوئل اکاؤنٹس ہیں وہی اکاؤنٹس، اور وہ اکاؤنٹس کچھ پاکستان کے اندر سے، کچھ افغانستان سے، کچھ ہندوستان سے اور کچھ وسطی دنیا سے آپ کو نظر آتے ہیں. بالکل واضح، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مین نیریٹیوز جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں، بڑا اچھا اگزامپل ہے ایک فیک نیوز کا جو چلتی ہے. بائیں جانب افغانستان کے ایمبیسڈر کی اپنی ٹویٹ اپنی صاحبزادی کے بارے میں، یہی جو واقعہ ہوا. دائیں جانب یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پورے سوشل میڈیا پہ نظر آئی ہوگی، کچھ گھنٹوں چلتی رہی اور ایک انڈین اکاؤنٹ نے، ویریفائڈ اکاؤنٹ نے افغان سفیر کی تصویر اور ساتھ ایک جعلی تصویر لگا کے یہ پریٹینڈ کیا کہ یہ ان کی صاحبزادی، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ ایک پرانی تصویر ہے، کوئی پشاور کا واقعہ ہے، اور یہ چلتی رہی اور ساری دنیا اس کو دیکھتی رہی. تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آخری میں آپ کو صرف دکھاؤں کہ مین بات وہ کر کیا رہے ہیں. یہ ہے اہم بات جو سمجھنے والی ہے. پاکستان افغانستان آر اٹرنل اینیمیز، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کا تعلق، جو اس تعلق کے دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تعلق میں درار آئے، جو ہم آگے چلتے ہیں افغانستان کے ساتھ، معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور مجھے کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کون سے سپوائلرز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. ہم بار بار یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اس میں سپوائلرز ہیں. افغانستان میں جو کیوس ہے پاکستان کی وجہ سے ہے، جو پاکستان میں یہ دہشت گردی ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کی یہ وہ نیریٹو ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے افغانستان میں. آپ نے وزیر خارجہ کو بھی پہلے سنا ہے، مجھے بھی سنا ہے کہ سکیپ گوٹنگ، کسی اور کے فیلیئرز افغانستان میں ہمارے اوپر ڈالنا ہمیں قبول نہیں ہوگا. آج میں نے آپ کو بالکل چھوٹی سی اس کی ایک جھلک دکھا دی ہے. ہم یہ تمام اکاؤنٹس مانیٹر کرتے ہیں، یہ تمام اکاؤنٹس جس میں نیٹ ورک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ بڑا کوارڈینیٹڈ بیہیویئر ہے باٹس کا اور ان اکاؤنٹس کا، جو مینیپولیٹ ہو رہا ہے پلیٹ فارم. یہ تمام چیزیں ہماری نظر میں ہیں. اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے، انویسٹیگیٹ کر کے، آئسولیٹ کر کے، اور پھر جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ان سے یہ رابطہ کر کے یہ اکاؤنٹس ختم بھی کرواتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے نئے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل کبھی کوئی نہ سمجھے کہ کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن خراب یا پاکستان کی پالیسی. اس طرح دنیا کو اس معاملے میں غلط انفارمیشن دے کے بے وقوف بنایا جاتا ہے. صرف آپ کو ایک جھلک دکھانی تھی. یہ بہت بڑا محاذ ہے، لیکن کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ہم بتانا چاہ رہے تھے. جی، میں ان کنکلوژن یہ کہنا چاہوں گا کہ اور باتیں بھی کی جا سکتی تھیں، کی جا سکتی ہیں، لیکن قبل از وقت ہوں گی، کیونکہ ہمیں ابھی ان سے ہم نے درخواست کی ہے، ہمیں مزید تعاون درکار ہے. ہمیں کئی معاملات میں ایکسیس درکار ہے، ان کا تعاون درکار ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے صبح اظہار فرمایا ہے اسی جذبے کو، تاکہ اس بات کی تہ تک پہنچا جائے، وہ ہمارے سے تعاون کریں گے اور تشریف لا کر اس بات کو آگے اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. شکریہ. اینڈ ہم یہ انفارمیشن ان سے شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کو دے بھی رہے ہیں، تاکہ اپنی طرف سے کہ ہم جتنا، ہماری خواہش ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر چیز کو آگے بڑھایا جائے. میرا ایک سوال حاجی صاحب سے ہے اور ایک شاہ صاحب سے ہے کہ یہ بھی اطلاعات آئی
काजी साहब के जब वो खातून बाजियाब हुई तो उनके पास एक 50 का नोट था, उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था कि 50 योर टर्न। उस हवाले से हमें कुछ बता दीजिए। फिर कुछ तशद्दुद के निशानात थे, उस हवाले से कुछ बता दीजिए। दूसरा शाह साहब आपसे सवाल ये है कि डिप्लोमेसी की गैर मामूली वाक़या है। पिछले 34-35 साल में मैंने पहली बार इस किस्म का वाक़या देखा जो इस तरह से मीडिया में भी आया। क्या ये बेहतर ना होता कि हम गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय खामोशी से पहले अफगान सफारतखाने को और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को एतबार में लेते, शवाहिद उनको दिखाते और उसके बाद ये बात अगर मीडिया में आती आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर ना होता? क्या इससे पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? आप पहले करें। अच्छे से आपके आप पहले कर लें। बड़ी मेहरबानी जी। देखें, ये जो चीज़ें आपने कही, हमारे पास जो उनकी रिटन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने एसेटेन कर ली हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें जो एक्सेस अभी उनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन फैसिलिटेशन चाहिए, वो इन्हीं सारी चीज़ों को तय करने के लिए है। हमारे पास काफ़ी सारा एविडेंस है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करें ताकि ये चीज़ क्लियर। थैंक यू। देखिए, आपने गालिबन मेरा नुक्ता नज़र कल भी शायद सुना हो। मैंने कल रात भी एक चैनल पे मैं था और मैंने ये कहा, जब मुझसे सवाल किया गया तो मैंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने गुजारिश की कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। किसी हत्ती नतीजे पर हमने पहुँचना है, तो मैं उजरत में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हसास मामला है और हमें बहुत बुर्दबारी से और संजीदगी से इसको आगे लेकर चलना है और इंशाअल्लाह हम ऐसा ही करना चाहते हैं। जी जुल्करनैन। तो थैंक यू। ऐसा मेरा पहला आपसे सवाल है शाह साहब से। ऐसा मुझे ये बता दें कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो हमने मालूमात हासिल की हैं, अगवा और तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले हैं। इस बात की आप तस्दीक करते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा शाह साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग की कि वाक़या अगेंस्ट पाकिस्तान जो है चल रही है। कुछ ये बात है कि कुछ ऐसे एविडेंस जो हैं वो आपके पास भी आए हैं, नाकाबिल तर्दीद सबूत हैं। उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को हिकमत अमली बना रही है कि किस तरीके से उनको काउंटर किया जा सके। थैंक यू। कौन सी एविडेंस मेरे पास आए हैं? जो वाक़या अगेंस्ट पाकिस्तान है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। देखिए, ये तो आपके इल्म में है कि कुछ कुव्वतें हैं वो इस अमल को, जो हमारा अमन और इस्तेहकाम का अमल है, जिस पे पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, उसमें गाहे बागाहे रखना अंदाजी करती रहती हैं। आपने देखा, और जब ताशकंद में सदर अशरफ गनी साहब के साथ मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की, मैं इस पर मौजूद था, तो हमने उनसे गुजारिश की कि हमें बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से बयानात देने चाहिए। कई बयानात दाग दिए जाते हैं जिसका कि जो ताल्लुकात को भी मुतासर कर सकते हैं और एक फ़िज़ा जो है उसको विशिएट करते हैं। हमें इज्तनाब करना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आईं, कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिन्होंने मामलात को बिगाड़ा। हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। क्यों किया? ये नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ कहने को है। हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में दिलचस्पी है। हम अपने ताल्लुकात की अहमियत को और नज़ाकत को समझते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात की जाए जो हर्फ आए। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा क्लियर है और उस ऑब्जेक्टिव में आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रीइटरेट किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है,
आपने देखा कि हम मुसलसल इस तलाश में हैं कि वहाँ अमन हो। हमने पिछले दिनों में एक कोशिश भी की कि हम अफ़गानिस्तान के जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं जिन्होंने पीस प्रोसेस को आगे लेकर चलना है, हम उन्हें मद्दूह करें और उन्हें एक क्लियर सिग्नल दें, मैसेजिंग करें कि हम उनके मामलात में मदाखलत भी नहीं करना चाहते, हमारा कोई फेवरेट भी नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कम्युनिटी का आज, और पाकिस्तान is in sync with that international objective, which is peace and stability in Afghanistan. But there are elements that are playing the role of spoilers. उन elements के बारे में हमें vigilant रहने की ज़रूरत है। वो अफगानिस्तान के इस वक्त जो भी रखना अंदाजी करता है, मैं उसको अफगानिस्तान का दोस्त नहीं समझता, मैं उसको इस खित्ते का दोस्त नहीं समझता जो कि गलत फहमियों को जन्म दे या मामलात को बिगाड़े। तो हम बहुत मोहतात तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ें जिनका हम जवाब दे सकते हैं मसलहतन खामोश रहने को तरजीह दे रहे हैं। जी मैं एक मिनट, थैंक यू वेरी मच जुल्करनान। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि हमने पूरा रूट उनके घर से निकल के मार्केट, रावलपिंडी, दामने को, F6, F9 सारा रूट हमने एसरटेन किया, ट्रैक किया, वेरीफाई किया। हमारे पास सारे वो ड्राइवर्स मौजूद हैं जो लेके गए, टेक्निकल एविडेंस है जो उसको करॉबरेट करता है। तो वो जो एक वर्जन था, एक तासर था कि जी वो दूसरी टैक्सी में जब वो बैठे तो फिर कोई इंसिडेंट हुआ, तो वो दूसरी टैक्सी का ड्राइवर मौजूद है, वो टेक्स हर फ्रॉम इस्लामाबाद खड्डा मार्केट टू रावलपिंडी सदर। तो अब यही जो मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि यही वो चीज़ें हैं कि हमारे पास वी आर ऑलमोस्ट देयर, वेरी क्लोज, वी नाउ वी नीड देयर हेल्प एंड सपोर्ट सो दैट वी विल ऑल सिट टुगेदर एंड डिस्कस दिस। जी सवाल है साहब, मैंने पूछना ये था कि जिस तरह आज बात ये है कि मुल्क से तुर्की चले गए यहाँ से सफीर और उनकी बेटी जो है, तो अब शामिल तफ्तीश तो वो नहीं हो सकते क्योंकि वो अगर यहाँ से चले गए तो इस केस को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए जी, उस पर ऑलरेडी मेरे ख्याल ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उस पर काम कर रही है और रिक्वेस्ट भी गई है, हमने भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इन राइटिंग भी रिक्वेस्ट किया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अपने ज़ाहिर है तो वो सिलसिला वो बेहतर समझते हैं कि कैसे उनके साथ, और वो इन टच हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा, वो उनके साथ इन टच है, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें पॉजिटिव आउटकम होगा। देखिए, मैंने वज़ीर ख़ारजा से यही दरख्वास्त की कि उनका इंटरेस्ट भी ये है कि हक़ाइक़ सामने आए, हमारा इंटरेस्ट भी यही है, वी आर ऑन द सेम पेज। उनकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ मुश्तरका है और हम इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी हद तक बहुत सा सफ़र कर चुके हैं और नतीजे के करीब तर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उसको हतमी शक्ल देने के लिए उनका तावन दरकार है। अगर वो वाक़यातन चाहते हैं कि इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी, तशरीफ़ लाएँ, पूरी हिफाजत के हम ज़िम्मेदार हैं और पूरी हिफाजत के अंदर हम उन्हें पूरा मौका देना चाहेंगे। जी, उस मौके के मुताबिक हम इस बात को मुकम्मल करें। आपने ये भी देखा होगा कि जब आपके इल्म में होना चाहिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने कोई FIR उजलत में नहीं काटी, अपनी मर्जी से नहीं काटी, उनका इंतज़ार किया, उनकी गुफ्तगू और जो इन राइटिंग उन्होंने दी, am I right? जी सर, इन राइटिंग मनवन वही FIR उनकी हस्ब मंशा काटी गई। तो दिस रिफ्लेक्ट्स आवर सिंसेरिटी कि हम दयानतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। नवीद सिद्दीकी साहब।
ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہمارے اطلاعات کے مطابق جو یہ ویسٹر صاحب کی بیٹی تھی، ان کی ملاقات کوئی 4 مختلف مشکوک افراد سے ہوئی ہے. جو آپ نے انٹروگیٹ کیا ہے کچھ چیز ایسی کہہ رہی ہے، اور ان کے سیل فون جب ان سے لیا گیا ہے تو اطلاعات کے مطابق انہوں نے کچھ ایپس اور ڈیٹا بھی اس سے ڈیلیٹ کیا اس سے پہلے. اور قریش صاحب، کیا سر یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ بڑے افغانستان کی اپنی صورتحال اتنی بدلنی، اتنا عدم استحکام ہے، پاکستان تو پرامن ملک ہے، دوست ملک ہے، اور اتنی چھوٹی سی بات پر یہاں سے اپنے سفیر اور سفارتی ہم لوگ ایک دم بلا لینا، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم اس بات پہ آگے بڑھ رہے تھے اور میری نظر میں اچھی پیش رفت ہو رہی تھی. میں نے یہی تو عرض کیا آغاز میں. مجھے تعجب ہوا جب یہ خبر ملی کہ ان کو ریکال کیا گیا ہے، اور میں ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں، فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں. اس میں اگر ہم نے اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو ہمیں ان کا تعاون درکار ہوگا. ہم نے تعلقات کو مزید انشاءاللہ وسعت دینی ہے، بہتر کرنا ہے، پھر بھی ان کی موجودگی بہت ضروری ہے. ایک سفیر جو ہوتا ہے وہ تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں اور جو ہماری انگیجمنٹ پہلے سے زیادہ درکار ہے، تو یہ ایبسنس میں نہیں سمجھتا ان کے مفاد میں ہے، ہمارے مفاد میں ہے، یا امن کے عمل کے مفاد میں ہے. جی بالکل. جو ٹیکنیکل ہماری اس کی اسیسمنٹ ہے، اس میں کچھ ایشوز ہیں، کچھ پرابلمس ہیں. اس لیے جو ہم نے منسٹری فارن افیئرس کو ریکویسٹ کی اور منسٹری فارن افیئرس نے جو نوٹ پر بیک بھیجا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس ڈاٹا تک ایکسیس ملنی چاہیے، جس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. تھینک یو. جی سائمہ شبیر. Thank you so much, sir. Sir, my question is that you just mentioned that Pakistan is playing its pivotal role as a facilitator in Afghan peace process. So there are few reports that, according to the recent reports, Britain's top general, Sir Nick Carter, he has used his personal connections with Afghan and Pakistan leaders in behind-the-scenes efforts to stop Afghanistan sliding into full-blown civil war, and to help US backward Pakistan peace talks in Qatar. So, sir, do you welcome this effort? How do you see this gesture from different countries to mediate? Madam, how is this question related to today's press conference? It can be an important question, but not linked to the presser on the incident we are sharing with you. جی انس. Thanks so much, sir. Two-part question. First to the Honorable IGN and the Foreign Minister. Yesterday, Sheikh Rashid Sahab in the program, the Indian Minister has said that there is no evidence of the daughter being kidnapped. Would you want to confirm or deny in one line that yes, she's been kidnapped or not? Rashid Sahab, over to you. Since you mentioned your conversation with the Afghan Foreign Minister, I quote from the Afghan Foreign Ministry statement, and it says, Mr. Ahmad said unprofessional comments and premature judgments severely damage bilateral relations and the credibility of the ongoing investigation that has not as yet been completed. This is what the Afghan Foreign Ministry statement said. In your conversation with Afghan Foreign Minister Atmar, did you specifically mention all of this, what you just shared with us, and what was their response? If so, thank you. Well, in the conversation that I had with Foreign Minister Atmar, it was a good conversation. He was appreciative of the steps that Pakistan is taking to get to the bottom of this incident and to find and share with them the facts. He was of the view that jointly we should move forward and we should move forward in a professional way.
as the IG has just narrated, we are trying to move in a professional way. I cannot confirm anything, nor will I deny anything at this stage, because the investigation is ongoing. That's why, as I said, we could have shared more, but we will not, because it's an ongoing investigation. I do not think it's conclusive, yet we are near it. We're almost there. To give it the final touch, we need some access, and we need their cooperation. The minute we get it, I think very quickly we will be able to share with you and the rest of the world what the true picture is. So we can take the last question from Navisa. सर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में अमन कॉन्फ्रेंस का इनकार करने जा रहा था जो ईद-उल अज़हा के बाद अहमद में की गई। अब इस वाक़या के तनाज़ुर में ये जो अफगान सफ़ीर की और सफारतकारों की वापसी का हुआ, एक तो कहने का है वापस चले भी गए हैं, तो इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 30 के करीब अहम अफगान जो थे हमें पाकिस्तान में बुलाए हुए थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और इसका फ्यूचर क्या है उस कॉन्फ्रेंस का? देखिए मेरे भाई, let me answer this and I'll come to you then. देखिए मेरे ख्याल में मेरे भाई असर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हक़ाइक़ सामने आए, उनका भी है हमारा भी है, वो बच्ची उनकी भी है, मैं समझता हूँ हमारी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है, और हम उनके साथ पूरा तामुल करना चाहेंगे। नंबर एक, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी ख्वाहिश भी है कि वहाँ अमन हो, इस्तेकाम हो, हमारी भी ये ख्वाहिश है, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ ताउन करें, हम एक दूसरे के साथ इंगेज रहें, हमारी गुफ्तगू शुनीद जारी रहे। हमने जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की, हमने जो ख्वाहिश की थी और हमने उनसे राब्ते किए थे, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि हम मिल बैठे और बैठकर वे फॉरवर्ड तलाश करें। और आपने देखा कि उस पर हम मुद्दू किसको कर रहे थे? अफगानिस्तान की हुकूमत के अहम जिम्मेदार हजरात को। हमने वज़ीर आज़म ने खुद कॉल की, करज़ाई साहब से बात की, हमने अहम शख्सियात को दावत दी, मैंने हनीफ अतवर साहब को खुद ख़त लिखा, उनको दावत दी, और भी बहुत सी नामवर शख्सियात थीं जिनके साथ हम बैठकर आगे बढ़ने का एक वे फॉरवर्ड तलाश करना चाहते थे, उनका नुक्ता नज़र सुनना चाहते थे। और एक आम एक तासुर जो उभर रहा था ना कि हमारा कोई ख़ास झुकाव है किसी की तरफ, हमारा किसी तरफ झुकाव नहीं है, हमारा एक ही तरफ, हमारा किबला जो है बड़ा वाज़े है, और वो है अमन इस्तेहकाम। और उसके लिए हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और हमारी कोशिशें जारी रहेंगी मुश्किलात के बावजूद, स्पॉयलर्स के बावजूद। जी लास्ट क्वेश्चन ईसा नकवी। सर, डिप्लोमेसी जो है वो रेसिप्रोसिटी पे होती है। अफगानिस्तान अगर अपना सफारती अमला वापस बुला लेता है, तो क्या पाकिस्तान का स्टाफ, पाकिस्तान के सफीर इसी तरीके से ऑपरेट करते रहेंगे? उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या मुतालबा किया है आपने? क्योंकि हमारे एक स्टाफ है फॉरेन ऑफिस के, उनका मर्डर भी हो गया था, आप उनकी नवाज़ जनाज़ा में भी गए थे G6 में, if you remember, तो वो एक ज़ाहिर है एक ऐसा स्टेशन है। ये बता दीजिए। दूसरा हमारे हमले की सिक्योरिटी की बात करें, हमारे दूसरा, क्या अफगान सफीर उनकी बेटी ने इस केस के सिलसिले में सफारती इस्तिस्ना क्लेम किया है? और फाइनली जो अब तक की फाइंडिंग है उसके मुताबिक क्या आप कैटेगोरिकली बता सकते हैं कि ये किडनैपिंग का इंसिडेंट था या नहीं था? देखिए पहली बात तो ये है कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक हमारा सफारती अमला है उसके बारे में हमने अफ़गान हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनकी हिफाजत, जैसे हमारी जिम्मेदारी है उनके अमले की हिफाजत करना, इसी तरह उनकी जिम्मेदारी है हमारे सफारतकारों की और हमारे जो ऑफिशल्स हैं वहाँ उनकी हिफाजत करना। हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हमने लिए हैं, हम मोहतात भी हैं, और हमें आपके इल्म में भी है कि वहाँ एक हमारी एम्बेसी के सामने एक मुजाहरा भी हुआ है। हम चाहेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं
اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہیں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک خاص عنصر اس کو جو رنگ دینا چاہتا ہے اور اس کو جو ہوا دینا چاہتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس بات کو صحیح انداز میں آگے لے کر چلیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. ہاں ہو گئی بات. وہ پہلے میں عرض کر چکا, the investigation is ongoing and we are waiting for them to come and give their point of view and then we will come to that conclusion. اس وقت کہنا would be premature.